أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل یہ 15ویں پارے کی سورت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ تفسیر چل رہی تھی اور کچھ رکوع باقی رہ گئے تھے، تو انہی کی آیتیں میں نے پڑھی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قریب تھا کہ آپ کو دشمن لوگ فتنے میں ڈال دیتے اس بات سے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے خلاف وحی کے علاوہ چیزوں کو گھڑ لیں، اپنی طرف سے بنا لیں۔ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تب تو یہ لوگ آپ کو گھاڑا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تب تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی کا ڈبل عذاب دیتے اور مرنے کا عذاب، موت کا عذاب دیتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ دیکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی ہے۔ اس میں یہ کھلی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اپنے خلاف کوئی بات ہو تو کون بتلاتا ہے؟ یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ادھر جاتے تو ہم آپ کو عذاب دیتے۔ واقعہ کیا ہے؟ اصل میں ان آیات کے بارے میں علماء کا یہ اختلاف ہے کہ یہ مکی آیت ہے یا مدنی آیت ہے۔ جب مکی آیت ہوگی تو اسٹوری کچھ اور ہوگی، مدنی آیت ہوگی تو اسٹوری کچھ اور ہوگی۔ اگر مکی آیت مانتے ہیں تو اس کے لیے واقعات الگ بیان کیے ہیں۔ مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے ہٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کی۔ کبھی کہا کہ آپ کے پاس غریب قسم کے لوگ بیٹھے ان کو ہٹا دو تو ہم آپ کے قریب آ جائیں گے، کبھی یہ کہا، تو کبھی یہ کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ اچھی طریقے سے رہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس جمع کی روایت ہے کہ امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام اور قریش کے کچھ لوگ حضور کے پاس آئے، کہا کہ محمد، جیسے آپ حجر اسود کو چومتے ہیں، ہمارے بتوں کو بھی کبھی ہاتھ لگا دیا کرو، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی تو اس معاملے میں بہت حریص تھے، یعنی اس بات کی حضور کو بہت لالچ تھی کہ میرے امت کا ہر فرد جہنم سے نکل جائے، بچ جائے اور جنت میں جانے والا ہو جائے۔ تو حضور کے دل میں کچھ آیا اس طرح کا، دل نرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، تو اس لحاظ سے یہ آیت مکی ہے کیونکہ مکہ والوں نے یہ پیشکش کی تھی۔ دوسری روایت جو مدنی ہونے کی ہے، وہ قبیلے ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ کہا تھا
کہ ہم ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن 3 باتوں کی ہمیں اجازت دے دو. ایک تو یہ کہ ہم نماز میں جھکیں گے نہیں، رکوع نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے. یعنی ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جن بتوں کی ہم پوجا کرتے تھے ہمارے ہاتھ سے مت توڑوانا. ظاہری بات ہے کہ اگر کرسچن اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو کلمہ پڑھاتے وقت یہ بھی بتانا پڑے گا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام. ہاں، جو ان کی پرانی جو مینٹالٹیز تھی اس کے خلاف ہمیں بلوانا پڑے گا، وہ نکالنا ہے. تو صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑوایا حضور نے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک دوسری بات ہماری ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ 1 سال کا موقع دے دو ہمیں، لات کی پوجا ہم نہیں کریں گے لیکن اس سے کچھ پیسہ بنا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں مزہ ہی کیا، اس دین میں کیا خیر جس میں کوئی رکوع نہ ہو. ارے بھائی دین نام ہی جھکنے کا ہے، اور جھکنے کا نام لے لے تو پھر کیسے؟ آپ کے یہاں کوئی ورکر کام کرنے کے لیے آئے اور آپ کہیں کہ جھاڑو لگ، نہیں ہم یہ کام نہیں کریں. ابھی کام تو تم کو بلائے تو جو کام سونپانا ہے کرنا پڑے گا آپ کو. کہا نہیں یہ کام نہیں کریں، ہم جھکیں گے نہیں. وہی کام کرنے کیوں آئے تھے؟ دوسری بات یہ کہی کہ ٹھیک ہے تم اپنے ہاتھوں سے بت مت توڑنا، یہ تو کوئی بات نہیں. البتہ لات کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، البتہ ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں، کچھ پیسہ بنا لیں، کہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. اس وقت یہ آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اس بات سے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. یعنی ہم نے جو حکم دیا ہے آپ کو ان باتوں سے وہ ہٹانا چاہتے تھے. قریب تھا کہ آپ ہٹ جاتے، اور ہٹا تو ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے اور جو احکام دیے اس کے خلاف آپ دوسرا بتلاویں، اور جب دوسرا بتلائیں گے تو اپنی طرف سے بتائیں گے. تو یہ گویا کہ اللہ کے حکم کے خلاف آپ نے نئی بات نکالی. اور اگر آپ ایسا کرتے تو یہ آپ کو دوست بنا تھا. آج دنیا میں وہی تو ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف جو بنتا ہے وہ بولتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے. ہندوستان کے اندر دیکھو، ارے دنیا کے کونے کونے میں جو اسلام کے خلاف بولتا ہے تو اس کو لوگ غیر سینوں سے لگا رہے کہ ہاں یہ اپنے کام کاج میں. کتنے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہاں کتنے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، قرآن کی کتنے آیتوں کا انکار کر دیا. آج لاٹ کھا رہے ہیں جنہوں نے کیا، کہیں کے نہیں رہے. تو دشمنوں کا تو یہ کام ہے. آپ دیکھیے تسلیمہ نسرین ہے، رشدی تھا، یہ جتنے بھی ہوئے، انگلینڈ نے کیا کیا؟ سینے سے لگایا ان لوگوں کو. جب ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ مار ڈالیں گے تو انگریزوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آؤ، ہم تمہیں پناہ دیں گے، تمہیں کھانا پینا دیں گے، رہنے کا مکان دیں گے. ہاں یہ پالیسی ہے. اسلام کی دشمنی میں سب برابر ہے، اسلام دشمنی میں سب برابر. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایمان مضبوط کرو. وہ حالات آنے والے ہیں دنیا کے اندر، ایسے جمنا پڑے گا. نبی جیسے نبی کو ان لوگوں نے کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کو گھاڑا دوست بنا لیتے لوگ، اور اگر آپ ایسا کر لیتے تو وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کے قدموں کو نہ جماتے تو یقیناً قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے، جھک جاتے ان کی طرف. ہر حال میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر حال میں. 1 منٹ کے لیے بھی ہم لوگ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتے. ہاں ہر وقت ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے اور ایمان کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. کوئی بات ایسی مت بولو جو آپ کے ایمان کو ڈیمیج کرے، کوئی کام ایسا مت کرو جو آپ کے ایمان کو ڈیمیج کرے. اس لیے کہ ایمان 24 گھنٹہ فرض ہے. ایمان 24 گھنٹہ فرض ہے. 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے آپ. ہاں
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت قتادہ فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور یہ دعا کرتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو مجھے اپنی ذات کے حوالے پلک جھپک کے لیے بھی مت کرنا، اپنے حوالے. ہاں یہ دعا مانگو اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کیونکہ اگر تم ہمیں اپنے حوالے کر دے گا تو ہم اپنی حفاظت کہاں کر سکتے، ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، کلام کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ شیطان کے خواطر کو، دل میں آنے والی باتوں کو اپنے دل میں جماؤ گے، یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر اس طرح شیطان خیال ڈالے اور اگر آپ نے جمایا تو پھر آپ ڈبل عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. وہاں تو شیطان کا بھٹکنا تو نہیں تھا، لیکن دنیا کے انسانی شیطان بھی تو ہوتے ہیں. شیطان دو قسم کے، ایک جنات شیطان اور ایک انسان شیطان. تو جو انسان شیطان جاتے تھے وہ اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں ڈالتے تھے حضور کے سامنے. اللہ کے نبی کا دل نرم تھا کہ جیسے کچھ غریب قسم کے لوگ حضور کے پاس بیٹھتے تھے تو قریش نے کہا مالداروں نے کہ یار یہ غریب قسم کے لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو ہٹا لو، ہم آپ کے پاس آئیں گے. اب اللہ کے نبی نے سوچا کہ یہ تو میرے ہی ہے نا، یہ تو کہاں جانے والے، یہ تو میرے ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں. خیر، اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتلائی کہ اگر اے نبی جی آپ اگر ادھر چلے جاتے یا مائل ہو جاتے تو آپ کو ڈبل عذاب ملتا، ضعف الحیات و ضعف الممات. کیوں ڈبل عذاب ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں الگ الگ قسم کی نبیوں کے حق میں زیادہ ہوتی ہے. ہاں بھائی، جس کا احسان جتنا زیادہ ہو، اگر اس کی گڑبڑ بھی اگر ہو جاوے وہ گڑبڑ بھی بڑی سمجھی جاتی ہے. ہاں نبیوں کے اوپر اللہ کا احسان زیادہ ہوتا ہے، لہذا ان کا گناہ بھی بہت بڑا، ان کا گناہ بھی بہت بڑا. اور جب گناہ بڑا تو پھر سزا بھی بڑی ہوگی. جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا سورہ احزاب کے اندر، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. نبی کی بیوی اگر کوئی گڑبڑ کام کرے، فاحشہ، تو ظاہری بات ہے کہ نبی کی بیوی ہونا کچھ کم شرم ہے، ڈبل عذاب ملے گا. کہا نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب ڈبل عذاب کون سا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ ڈبل عذاب سے مراد دنیا کا ڈبل عذاب اور آخرت کا ڈبل عذاب، ایک مطلب یہ ہے. اور بعضوں نے جیسے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ڈبل عذاب سے مراد آخرت کا عذاب، عذاب الحیات، اس سے مراد آخرت کا عذاب، اور ضعف الممات وہ عذاب قبر مراد ہے. بعضوں نے کہا کہ دنیا کا عذاب زندگی کا عذاب وہ ہے، اور آخرت کا عذاب تو آخرت کا عذاب ہے ہی. بعضوں نے کہا کہ ضعف الحیاتی و ضعف الممات میں جو لفظ ضعف ہے وہ خود عذاب کا نام ہے. ہاں، اور عذاب کو ضعف اس لیے کہا کہ اس میں درد زیادہ ہوگا، زیادہ تکلیف ہوگی. ضعف الحیاتی و ضعف الممات. اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ نبیوں کی عصمت کا مسئلہ ہے. نبیوں کی عصمت انبیاء، یعنی انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. اور معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کا کوئی گناہ، جیسے کہ بچہ کا کوئی گناہ نہیں ہوتا.
فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی معصوم کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ نبیوں کا نام بھی لو تو بڑے اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابی محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ. محفوظ اور معصوم میں فرق یہ ہے کہ معصوم سے کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا، گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور محفوظ ہوتا ہے کہ ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن گناہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں. جیسے کہ ایک صحابی نے زنا کر لیا یا صحابیہ نے زنا کر لیا تو ان کو سزا دی گئی. تو کسی صحابی سے تقریباً غالباً خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہے، ان کی زبان سے کچھ لفظ ایسے نکل گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ مدینہ والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ بھی کچھ کم درجے کے نہیں ہیں، نبیوں کے بعد انہی کا مقام ہے صحابہ کرام. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ڈبل عذاب کیوں کہا؟ کئی گنا عذاب ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ حدیث میں ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها. جو آدمی اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرتا ہے تو جو چلے گا اس کا تو ثواب ملے گا، اس کا خود کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اب ظاہری بات ہے معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری دور میں جو کام چلایا تو جتنے بھی لوگ ان کے طریقے پر چلیں گے، عمل کریں گے تو سب کو ثواب ملے گا، اور امت جو کچھ بھی عمل کرے گی حضور کو ثواب ملے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سب کو بتایا تھا ہے بھائی. تو یہاں اگر نبی نے اس طرح کی بات کر دی ہوتی تو ڈبل نہیں کئی گنا عذاب ہونا چاہیے تھا. ڈبل کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی عربی زبان کے اندر جو فگر بتلایا جاتا ہے وہ فگر ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ہو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو فگر بتلانے سے کوئی لمٹ نہیں ہو جاتی، بلکہ فگر بتلانے ہم نے 100 دفعہ آپ کو کہا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ 100 ٹائم گن کے کہا. 100 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تمہیں 80 دفعہ یہ بات بتائی تھی میں نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 80 ٹائم گن کے بتایا. سمجھے؟ اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے ایک اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ تمہیں جماعت نہیں ثابت قدم نہ رکھتا تو آپ ادھر چلے جاتے. بھئی نبی تو معصوم ہوتا ہے، پھر کیسے ادھر چلے جاتے؟ عصمت کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے. کچھ لوگوں نے اشکال کیا ہے. امام راضی نے ان تین قسم کے اشکال لکھے ہیں اور تینوں اشکال کا جواب دیا. کیوں؟ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ آپ ان کی بات میں آ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی نئی بات اپنی طرف سے کہہ دیتے. تو معصوم سے تو ہو نہیں سکتا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا تو نہیں ہے، ایسا ہوا تو نہیں ہے. بھئی کہا کہ میں قریب تھا کہ وہاں پہنچ جاتا لیکن پہنچا نہیں. قریب تھا کہ حضور ایسا کر ڈالتے لیکن کیا نہیں، تو پھر معصوم کیسے، عصمت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماتے نہیں تو پھر حضور اس طرح کی بات کر ڈالتے، ان کی طرف مائل ہو جاتے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر دیکھو جمنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہے، اب اس کو جمانا، تو کھڑا ہونا اس کا اور جمانا اللہ کی طرف سے. تو یہ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ یہ آیت خود دلیل ہے حضور کے معصوم ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے تو جمایا لیکن اللہ کے نبی تو وہیں پر قائم تھے. جمانا بعد میں ہوتا ہے، ایک آدمی کا وجود اور وجود کے بعد جمنا.
جیسے آپ نے کوئی بزنس شروع کیا اور اس بزنس کو شروع کرنے کے بعد کچھ ضرورت پڑی تو کسی نے سپورٹ کیا، اب آپ جم گئے، تو پہلے تو آپ نے شروع کیا تھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عصمت تو تھی کہ گناہ سے بچنے کے دائیا سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمایا۔ آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کبھی کبھی ایسے حالات آتے کہ ڈگمگا جاتا ہے آدمی، تو پھر جمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں حضور کی عصمت کے خلاف کوئی بات نہیں مل سکتی۔ اور تیسرا ایک سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جرم تو ہوا نہیں، کوئی گناہ تو ہوا نہیں، پھر اتنی سخت وعید کیوں بتلا رہے ہیں؟ وعید تو اس پہ بتلائی جاتی ہے جس میں کسی نے گناہ کیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی گناہ کر لے اس کے بعد اس کو وعید بتلائی جائے۔ بھائی گناہ سے پہلے وعید بتلائی جاتی ہے کہ ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، آپ نے نہیں کیا تو اچھا ہوا۔ یہ 3 اعتراض راضی نے نقل کے اس کے جواب بھی دیے۔ ہمارے علماء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہاں، اللہ کی توفیق سے ہے، ورنہ کتنے بڑے بڑے لوگ پھنس گئے۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اولیاء کرام، بعض بڑے پائے کے بزرگ تھے، لیکن شیطان نے ان کو ایسا ورگلایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ اس میں اعظم جانتا تھا وہ آدمی، لیکن کیا ہوا، بیوی کے کہنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر بیٹھا اور پورے علم سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی طرح سے ابن جریج کا بھی واقعہ ہے، پھنسانے کے لیے آئے تھے اور بڑے بڑے لوگوں کی لٹیا ڈوب گئی، شیطان نے ان کو ورغلایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جماتے نہیں تو آپ کافروں کے طریقے کی طرف مائل ہو جاتے، اور یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طاقت میں، یقین کے صاف ہونے میں سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح رہنا، کفر سے، گمراہی سے معصوم رہنا، یہ صرف اللہ کی مدد سے تھا، اللہ کی اعانت سے تھا۔ یہاں پر امام قفال رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے مفسر ہے، اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی ایک حدیث کے اندر یہ ساری باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن امکانی طور پر اس کا شان نزول یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ہم آپ کے معبود بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی۔ اسی طرح سے ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ ان لوگوں نے حضور کے سامنے بہت زیادہ مال پیش کیا، عورتیں پیش کی خوبصورت سے خوبصورت، تاکہ نبوت کی دعوت کو، نبوت کے دعوے کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا۔ اے نبی جی اپنی آنکھ ادھر دیکھے بھی نہیں اٹھا کے۔ مکہ والوں نے کہا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے بولو، آپ کو بادشاہ بنا دیں، آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بیوی چاہیے، آپ بولو ایک مرتبہ، لیکن یہ کام چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کے نے فرمایا ادھر چاند لیا ادھر سورج لیا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے یہ اس طرح بلایا تھا کہ آپ جو ایمان والے ہیں ان کو آپ کے پاس سے بھگا دیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ یہ آیت نازل فرمائی۔ تو ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں حضور کو اپنے طریقے سے ہٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے ہو، مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو الگ الگ جگہوں کے اوپر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم آپ کو جماتے نہیں تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، تھوڑا سا، شیئن قلیلا۔ دیکھو
تھوڑا یعنی قریب ہو چکے تھے کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے. کیوں جھک جاتے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے باز اتنے زیادہ تھے اور ان کی چالاکیاں بہت سخت تھی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لالچ تھی کہ یہ ایمان میں داخل ہو جائے, یہ جہنم سے بچ جائے, ادھر مقصد یہ تھا, اور ادھر لالچ, ادھر سے دھوکہ بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو نہ بچاتے لیکن ہماری عصمت نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ تھوڑا بھی جھکنے سے بچ گئے, تھوڑا بھی نہیں جھکے ان کی طرف. اس آیت کریمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد صلاح کے اندر استقامت, مکمل استقامت حاصل ہونے پر دلالت کر رہی ہے. اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. پھر تب تو ہم آپ کو چکھاتے زندگی کا دگنا عذاب, زندگی کا عذاب اور موت کا عذاب, پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے کہا کہ تھوڑا جھک جاتے, تھوڑا. یہ تھوڑا جھکنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت تھی, حضور کی جو اندر سول پاور جس کو کہتے ہیں, وہ پیدائش کے دن سے تھا. آپ کو سول پاور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دیا تھا اور آپ کی بشریت کے اوپر وہ غالب تھا. بھائی انسان کے انسان ہونے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو انسان ہی ہیں, ہم سے بھول جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. وہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی, لیکن اللہ کے نبی کی جو بشریت تھی, انسانیت جو انسان ہونا ہے, اس کے اوپر حضور کی روحانیت غالب تھی. اس لیے دیون سے آپ کے اندر یہ تھا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں حائل نہیں ہو سکتی تھی. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور قریب تھا کہ آپ کو یہ لوگ جڑ سے اکھاڑ دیتے, آپ کی جڑ کو اکھاڑ دیتے زمین سے تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں, اور تب تو وہ لوگ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہر سکتے تھے مگر تھوڑا. یہ بھی آیت کریمہ مکی ہے یا مدنی ہے, اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. علماء نے لکھا, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی. اگر یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو مدنی ہے. مدنی اس لیے کہ حضور کو جو پالا پڑا تھا مدینے میں یہودیوں سے پالا پڑا تھا, اور مشرکین سے پالا پڑا تھا وہ مکے میں پڑا تھا. امام راضی نے لکھا کہ اس آیت میں بھی دونوں احتمال ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. مفسر قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ والے ہیں. ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا, اور اگر وہ ایسا کرتے, حضور کو نکالتے, تو پھر وہ بھی ٹھہر نہیں سکتے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ مدنی ہے. خیر تو مدنی ہونے کے واقعات کیا ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود مدینہ نے حضور کو مشورہ دیا, اللہ کے نبی کو ایڈوائز دی, کیا کہ آپ چلے جائیں اور سیریا میں رہنے لگے, ملک شام میں چلے جاؤ, اس لیے کہ ملک شام یہ نبیوں کا شہر ہے. سیریا جو ہے یہ تو پہلے اس کو شام کہتے تھے, اور یہ چھوٹا سا نہیں تھا, وہ 4 ملک مل کے شام بنتا تھا, جس میں فلسطین ہے, اردن ہے, یہ سارے حصے آتے تھے. لیکن انگریزوں کی کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے ٹکڑے کر دی, اور ٹکڑے کر کے بھی ٹکڑے کر دیے. ہاں, تو انبیاء علیہ السلام کے یہ جو بستیاں ہیں, ہم نبیوں کی بستیاں ہیں, کئی ہزار نبی آئے ان علاقے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے ان شہروں کے اندر, ان علاقوں کے اندر. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ کبھی ادھر کا سفر کریں, یا کبھی یہ ہے کہ کوشش کریں ایسے ملکوں کی طرف جانے کی. مسجد اقصی ہے جیسے, کئی نبیوں کا مدفن مکہ مکرمہ ہے,
سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے. لو اب دیکھو 65 کے بعد کہا کہ نہیں جا سکتے آپ. جو 65 کے ہیں نہیں جا سکتے. اس لیے جب اللہ موقع دے غنیمت سمجھ کے نکل جاؤ. ہاں ان جگہوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. ان جگہوں کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ آج ملک شام اور سیریا کیا ہے اور کیا تھا. خیر ان لوگوں نے حضور کو مشورہ دیا کہ آپ سیریا شام چلے جاؤ اور مدینہ چھوڑ دو آپ. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ آیت مکی ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ آیت تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی. تبوک واقعہ کیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو یہودیوں کو حسد ہو گیا. ہاں ایک مولانا ہو اور دوسرے مولانا آ جاوے تو پہلے مولانا کو ہوگا کہ اب لوگ اس کے پاس جائیں گے, اب مجھے پوچھیں گے نہیں ہیں. تو یہودیوں کو لوگ پوچھتے تھے اس وقت ہیں, ان میں علماء تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں وہ تشریف لے گئے تو ظاہری بات ہے پوری دنیا ادھر جائے گی. جو جہاں پر مین روحانیت مل رہی ہے جہاں سے تو لوگ جائیں گے. ان کو حسد ہو گیا یہودیوں کو, تو کہا کہ آپ یہاں مت رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے قریب رہنے کو وہ ناپسند کرنے لگے. کہا یا ابو القاسم, یہ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. نبی اکثر شام کی طرف بھیجے گئے, وہ مقدس جگہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے. اگر آپ سیریا کی طرف چلے جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کا اتباع کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ یہاں سے اسی لیے نہیں نکلتے کہ آپ کو اٹلی کا ڈر لگ رہا ہے, روم کا ڈر لگ رہا ہے. روم اٹلی کو کہتے ہیں, روم کا آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ ڈریے مت. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا اور لشکر تیار فرما کر مدینہ منورہ سے کچھ مائل کے اوپر جا کر, بعضوں نے کہا کہ ذی الحلیفہ ہے, وہاں تشریف لے گئے. صحابہ کرام جمع ہوئے اور ارادہ تھا شام کی طرف نکلنے کا, کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ حرص تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائے. اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تبوک کی لڑائی ہوئی ہے وہ بھی ان لوگوں کے اٹھانے سے, اکسانے سے, حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا. ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے حضور نے یہ نہیں سفر کیا تبوک کا. عبد الرحمن بن غنم فرماتے ہیں کہ یہود حضور کے پاس آئے اور کہا کہ ابو قاسم اگر آپ سچے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں تو آپ مل کے شام والوں کو مل جاؤ, اس لیے کہ شام کے اندر محشر ہوگا. میدان محشر جو ہوگا کہ وہ محشر کی زمین ہے, نبیوں کی زمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے جو بات کہی تھی اس کی تصدیق کی اور آپ نے تبوک کا غزوہ کیا اور آپ کا ارادہ اصل میں شام ہی کا تھا. لیکن تبوک جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بنی اسرائیل کی. لیکن اس آیت پر ابن کثیر نے بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی لڑائی یہودیوں کے کہنے سے نہیں کی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کہ آپ ان کے ساتھ لڑیے. قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ آیت کریمہ حضور پر نازل ہوئی اس لیے آپ نے وہ غزوہ کیا تاکہ اہل موتا جو صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا ان کا بدلہ لیا جائے. اور بعضوں نے کہا کہ یہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے, انہوں نے حضور کو اپنے سامنے سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی ہے. خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں طرح کی باتیں ہیں, چاہے مدینے میں نازل ہوئی ہو مکے, دونوں نے ارادہ تو حضور کو نکالنے کا ہی کیا تھا. مکہ ہے تو مکہ والوں نے مکے سے نکالنے کا ارادہ کیا اور یہود ہے تو انہوں نے مدینے سے نکالنے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, یہاں الارض سے مراد یا تو مکہ ہے یا مدینہ, مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ. قریب تھا کہ وہ لوگ آپ کو جڑ سے اکھاڑ دیتے, زمین سے نکال دیتے. ہاں لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ,
آپ کو جڑ سے یا آپ کو اکھاڑ دیتے زمین سے تاکہ آپ کو نکال لیں مکہ سے یا مدینہ سے، تب تو یہ لوگ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہر سکتے تھے مگر تھوڑا، اور ہوا بھی ایسا۔ اگر مکی زندگی سمجھتے ہیں تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ سن ہجری 2 میں رمضان کے مہینے میں 17ویں رات تھی اور غزوہ بدر ہوا، اور بدر میں مکے کے 70 کافر مارے گئے، ختم کر دیے گئے، نکال دیے گئے زمین سے وہ لوگ۔ اور اگر مدینہ کے یہود مراد ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر جو یہودی لوگ تھے ان کو جلا وطن کر دیا، نکال دیا، ان کو مدینہ منورہ کے قریب سے نکال دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کرتے بھی تو وہ خود بھی اپنی جگہ نہیں رہ سکتے تھے اور نہیں رہ سکے۔ لا یلبسون خلافک الا قلیلا، یہ خلافک کے اندر 2 قرات ہے، خلفک اور خلافک۔ اس سے مراد جیسے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، آپ کے جانے کے بعد وہ لوگ بھی ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ مدینہ کے جو یہود تھے ان میں سے بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، خیبر کے جو یہود تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکال دیا گیا، اور مکہ کے مشرکوں کو بدر کے اندر قتل کر دیا گیا، جزیرہ عرب سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے کادو لیستفزونک من الارض، یعنی جڑ سے نکال لینا، آپ کو زمین سے جڑ سے وہ نکال لیتے، لیکن نہیں نکالا تو ان کی بھی جڑ ختم نہیں ہوئی، وہ وہاں سے تو نکال دیے گئے، دوسری جگہ آباد ہو گئے۔ الا قلیلا، وہ تھوڑی مدت ٹھہر سکتے تھے۔ وہ تھوڑی مدت کیا ہے؟ قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک شکل تو یہ ہے کہ تھوڑا زمانہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کچھ ہی 1 سال اور کچھ ہی مہینوں کے اندر مکہ چھوڑنا پڑا، اور یہودیوں کے لیے حضور کے زمانے میں بھی ان کو نکالا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نکالا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جو ہمارے نبی کو ستائے گا یا ہمارے نیک بندوں کو ستائے گا ان کا ہم یہی حال کریں گے کہ ان کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رائج کیا ہے کہ جو لوگ، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ان لوگوں کا طریقہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ نے یہ رائج کر رکھا ہے، اور تم ہمارے طریقے کے اندر کوئی چینجنگ نہیں پاؤ گے۔ ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ جس کسی امت نے اپنے رسول کو اپنے وطن سے نکالا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ قوم بھی وہاں پہ آباد نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، ان کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس مقام پر تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت قدیمہ، پرانی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس کا قانون ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اور رسولوں کی تربیت میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، نبیوں کو بھی آزماتے ہیں۔ میں بھی کچھ دنوں پہلے مثنوی دیکھ رہا تھا، مثنوی کا ترجمہ، تو حکایت رومی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بکری نے بھگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا بھاگے، اتنا صبح سے شام تک دوڑتے رہے اس بکری کے پیچھے، اور وہ بھی بھاگتی رہی۔ بالآخر بیچاری بکری کسی جگہ تھک کے ایسے بیٹھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا کہ کیوں اتنی پریشان ہوئی، تو نے مجھے اتنا کیوں بھگایا، تو بھی پریشان ہو گئی۔ یعنی مارا پیٹا نہیں، لیکن جلالی تو تھی وہ۔ تو مثنوی میں لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبوت کے لائق ہے، اور ہر نبی کے لیے بکری چرانے کو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا کہ ہر نبی بکری چرائے گا،
کیونکہ بکری چرانے کے اندر تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ساری بکریوں کو ایک ساتھ رکھنا یہ بھی ایک کام ہے، ایک ادھر جاتی ہے ایک ادھر جاتی ہے۔ ایسے نبی کی امت بھی کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی نبی کو گالی دے گا تو کوئی کیا کرے گا، ایسے ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن سب کو سنبھال کے رکھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ ان کا جو خالص جوہر ہوتا ہے، جوہر یعنی جو پرفیکٹ آدمی ہوتا ہے وہ کھل کے آ جاتا ہے۔ بھائی سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ ریئل سونا ہے اور جو ڈپلیکیٹ ہے دونوں کھل کے آ جائے کہ کون ڈپلیکیٹ ہے اور کون ریئل ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ والوں کی ناراضگی سے بچو۔ دیکھو یہاں نبی کو کوئی ستانے گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم نے بھی ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے کہا کہ نالائق لوگوں کی نالائقی سے بچنے کے مقابلے میں نیک لوگوں سے زیادہ بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں اہرب من خیر الناس اکثر من ان تہرب من شر، اس لیے کہ جو نالائق ہوں گے ان سے جو تکلیف پہنچے گی وہ بہت بہت تو جسم کو پہنچے گی، کچھ چوٹ لگ جائے گی کچھ، لیکن اللہ والوں کو ستانے سے جو تکلیف پہنچے گی وہ اللہ والوں کے دل کو تکلیف پہنچے گی اور وہ سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی ناراضگی سے بچو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو بھی آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی، کل میں وہ واٹس ایپ میں دیکھ رہا تھا تو کسی نے بہت اچھی بات لکھی تھی کہ آج آدمی کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو عذاب سمجھتا ہے۔ جیسے ان کے کوئی پریشانی آ گئی تو کیا کہیں گے، دیکھا یہ اللہ کا عذاب ہے اس کو، اور میرے اوپر تو کہا اللہ کا امتحان ہے میرے لیے ہے۔ آدمی اپنے کو کلین چیٹ دیتا ہے اور دوسرے کو عذاب کی بات کرتا ہے کہ یہ عذاب میں دیکھو اس نے ایسا کیا، اس کا عذاب آیا، اور اپنے اوپر آتا ہے تو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ دوسرے کے لیے ہم جج بن جاتے اور اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کا ایک کوڑا ہوتا ہے، ہاں وہ بندے کو تحقیقت توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ اور بظاہر تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تکلیف کی چیز ہے، لیکن اس میں ایک لذت ہوتی ہے۔ علامہ حقی نے لکھا ہے کہ یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں واقعوں کے اندر اپنے ظاہر میں اور باطن میں کوئی حرکت نہیں کی۔ اللہ حرکت جیسی کراتا تھا حضور ایسی حرکت کرتے تھے۔ یہ فتنہ والوں نے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ان کا فتنہ حضور کے باطن میں ذرا برابر بھی اثر انداز نہیں ہو سکا، نہ حضور کے خیال کو بدل سکا نہ حضور کے میلان کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ تمام کاموں کے اندر احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کے ظاہری بھی دشمن ہے اور باطنی بھی دشمن ہے، ہاں لیکن جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر ہی خیر پاتا ہے۔ خیر کیا ہوتی ہے کہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے اور دشمن بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اہان لی ولی فقط بارزنی بالمحاربہ، جس نے میرے کسی ولی کو رسوا کرنے کی کوشش کی، رسوا کیا، اس نے مجھ سے جنگ کے لیے اعلان کر دیا یا میرے ساتھ جنگ کے لیے آ گیا، مقابلے میں آ گیا۔ اس مقام پر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہوتی ہے اس عادت کو کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس عادت کو چینج کر سکے۔ اور اس باب میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز حادث ہوتی ہے، کوئی چیز پیش آنے والی ہوتی ہے، وقت معین کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی خاص صفت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بذات خود کوئی ثابت نہیں ہوتی، ورنہ وہ اسی حالت کے اوپر رہتی۔ اور اگر اسی طرح ہوتی ہمیشہ سے تو دوسری چیز جو اس کے مشابہ ہے، اس کے مماثل ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہ خاص ہونا کسی خاص کرنے والے کے خاص کرنے سے ہوتا ہے۔
اور یہ خاص کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت اس چیز کی لانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس چیز کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے اور اس وقت میں وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس کے حاصل ہونے کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا وجود ہو، تو پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، یہ عادت ایسی رہے گی کہ جس کسی نے اللہ والے کو ستایا ہے یا کسی نبی کو اپنی جگہ سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس جگہ کے اوپر آباد نہیں رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔